ماچس کی تیلی۔ اس بار عید پر لالا موسیٰ جانا ہوا تو ایک بزرگ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ عمر یہی کوئی 50-55 برس ہوگی، چہرے پر سفید داڑھی اور بات چیت میں ایک خاص نفاست تھی۔ گفتگو شروع ہوئی تو معلوم ہوا وہ 6 جوان بیٹیوں کے باپ ہیں، تنگی رزق کا شکار ہیں، کبھی فوج میں جونیئر آفیسر تھے، کسی غلط فہمی کی بنا پر وہاں سے فارغ کر دیے گئے۔ سینئر آفیسر نے ان کی فائل میں بعض ایسے ریمارکس لکھ دیے جن کے باعث ان کے بقایا جات اور پینشن رک گئی، اور اب وہ کئی برسوں سے اپنے حق کے لیے اس دروازے سے اس دروازے اور اس دفتر سے اس دفتر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میں نے انہیں مقدور بھر مدد کی یقین دہانی کرائی، لیکن انہیں یقین نہ آیا، لہذا انہوں نے میرے ساتھ ایک عجیب حرکت کی۔ وہ میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جاوید صاحب، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر آئندہ 2 ماہ تک مجھے میرا حق نہ ملا تو میں اپنی 6 بچیوں سمیت خود سوزی کر لوں گا۔ ان کے یہ الفاظ میری سماعت پر کتنے گراں گزرے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے انہیں تو تسلی دے کر جیسے تیسے رخصت کر دیا، لیکن خود اندر بیٹھ کر دیر تک وہ وجوہات تلاش کرتا رہا جن کے باعث ہم میں سے ہر شخص عام معمولی سی رکاوٹ اور چھوٹی سی تکلیف پر چنزیب کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ اپنے دماغ کو گولی سے اڑانے، تیل چھڑک کر خود کو آگ لگانے، پٹری پر لیٹنے اور زہر پی لینے کے منصوبے بنانے لگتا ہے۔ میں دیر تک سوچتا رہا۔ آخر ہمارے خون سے وہ جذبے نکل کر کہاں چلے گئے جو انسان کو زندہ رکھتے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرنے، دکھ سہنے اور آزمائش پر پورا اترنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے طالب علمی کے دور میں روسی مصنف 200 کا عظیم شاہکار ایڈٹ پڑھا تھا۔ جب میں 1100-1200 صفحات کا یہ ضخیم ناول پڑھ چکا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا اور پھر تیسری بار پڑھا اور اس کے بعد اسے اتنی بار پڑھا کہ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ 200 اور اس کا ایڈٹ دونوں ایک طویل کتاب کے مستحق ہیں۔ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ لکھوں گا۔ بہرحال یہاں مختصراً اس ناول کے ایک چھوٹے سے کردار کا ذکر کرتا چلوں۔ اس کا نام ایپولیٹ تھا۔ ایپولیٹ ٹی بی کا مریض تھا۔ اسے ڈاکٹر چند روز کا مہمان قرار دے دیتے ہیں۔ وہ بیماری سے اس قدر لاغر ہو چکا ہے کہ اپنی چارپائی پر ڈھیر ہو کر موت کا انتظار کرنا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اس انتظار سے تھک جاتا تو اپنی کھڑکی کے سامنے کھڑی اونچی عمارت پر پڑنے والے سایوں سے وقت کا تعین کرتا رہتا۔ یہ ایپولیٹ مرنے سے پہلے ناول کے ہیرو پرنس میکشن کے نام 60-70 صفحات کا ایک خط لکھتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں، ایپولیٹ اپنے اس خط میں زندگی کا جتنا شاندار تجزیہ کرتا ہے، اتنا عظیم انالیسز میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ اس خط کی چند ایک لائنیں تو اتنی امید افزا ہیں کہ انہیں اگر صحرا میں پھینک دیا جائے تو وہاں بھی سبزہ اگ آئے۔ ایپولیٹ کہتا ہے، دوستو، آپ کے پاس زندگی نام کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے آپ اپنی ساری محرومیوں، ساری کمیوں کو کامیابیوں میں بدل سکتے ہیں۔ غریب ہیں تو امیر بن سکتے ہیں، جاہل ہیں تو عالم ہو سکتے ہیں، کمزور ہیں تو پہلوان بن سکتے ہیں، بدصورت ہیں تو خوبصورت ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہ بد نصیب ہوں جو خواہش کے باوجود اپنی محرومیوں کو فتح اور اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں نہیں بدل سکتا، کیونکہ میرے پاس زندگی ہی نہیں۔ اگر اپنے حواس میں رہ کر دیکھا جائے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھا جائے کہ جب اللہ نے ایک شخص کو زندگی سے نواز رکھا ہے، اسے صحت دے رکھی ہے، اس کے پھیپھڑے پورا سانس لیتے ہیں، اس کی رگوں کا خون پورا سفر طے کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت اور اس کے بدن میں چستی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شکووں سے بھرا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی محرومی، اپنی ناکامی اور اپنی کمی کا
حوصلے، تدبیر اور محنت سے مقابلہ کرنے کی بجائے جل مرنے، چھلانگ لگا دینے اور زہر پی لینے کے منصوبے کیوں بناتا ہے؟ تو ہمارے حواس، ہمارا باطن کیا جواب دے گا؟ میرا خیال ہے میرے یہ بزرگ اور ان جیسے دوسرے ہزاروں لاکھوں چنزیب اگر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد آباد ان لوگوں پر نظر ڈالیں جو 15 برس پہلے تک کچھ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی کوششوں سے دنوں میں اپنے حالات کو پگھلا کر ایسے سانچے میں ڈھال لیا کہ اب ان کا شمار کروڑ پتیوں میں ہوتا ہے۔ لوگ ان کے لیے جھک کر دروازہ کھولتے ہیں، ان کے احترام میں کھڑے رہتے ہیں، تو شاید وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ میری اپنی زندگی میں ایسے درجنوں لوگ ہیں جنہوں نے سفر کا آغاز ریڑی، خوانچے، تھڑے یا پھیری سے کیا، لیکن چند ہی برسوں میں وہ کئی پلازوں، فیکٹریوں اور ملوں کے مالک بن گئے۔ ذرا سوچئے، یہ لوگ اگر برے وقتوں میں مایوس ہو جاتے تو ان کا مستقبل کیا ہوتا؟ تیل کی 2 بوتلیں، ماچس کی 1 تیلی، ہسپتال کا 1 کمرہ، کچھ چیخیں اور ہمدردی کے چند بول، لیکن انہوں نے ماچس کی تیلی کی بجائے اس راستے کا انتخاب کیا جس میں زندگی تھی، جو اصل اور سیدھا راستہ تھا۔ اگر ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک کھلا اور واضح پیغام ہے کہ ہم زندگی کے حل سے اس کیاری میں اپنی پسند کے پھول اگانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس اس کے لیے ذرا سی مشقت درکار ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے نزدیک کتنے گناہ ناقابل معافی ہیں؟ بتانے والے نے بتایا، 2۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون کون سے؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی دوسرے کو خدا کی ذات میں شریک کرنا اور نا امید ہونا۔ میرا ذاتی خیال ہے اگر دل میں زندہ رہنے کی امید قائم ہو تو سمندر میں تیرتے تنکے بھی جہاز کا کام دیتے ہیں، لیکن دل اگر مایوس ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو تو پھر ان تنکوں کو ماچس کی تیلی بنتے دیر نہیں لگتی۔ اور اگر انسان ایک بار ماچس کی تیلیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہو تو پھر ٹائٹینک جیسے انسان بھی ساحل سے سینکڑوں میل دور خشکی پر ڈوب جاتے ہیں۔